قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. حضرات محترم، انسان جو اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اس کے دو مقصد ہیں. پہلا اور اولین مقصد تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی آخرت اور بقا کے لیے کچھ کرے، اور دوسرا اس دنیا میں دن گزارنے کے لیے معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی انسان ان دونوں میں سے ایک کام چھوڑ دیتا ہے، اگر معاش کی طرف توجہ نہیں دیتا تو دنیا خراب ہو جاتی ہے. اگر کوئی انسان معاش کے پیچھے پڑ کے آخرت جو ہے بھول جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان اور خسارہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آخرت جو ہے انسان کی کوشش پہ ہے، لیکن دنیا کا معاش اس کی کوشش پہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. تمہاری دنیا کی زندگی میں جو تمہارا معاش ہے، جو تمہارا معاملات ہیں، دنیا میں گزارنے کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے، یہ میں تقسیم کرتا ہوں. وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یہ میری مرضی ہے، بعض کو بعض پہ فوقیت دیتا ہوں، درجہ دیتا ہوں. کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس عزت شہرت ہے، کسی کے پاس خاندان ہے، یہ میری مرضی ہے. نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے قوت اور طاقت پکڑ سکتا ہے، اور نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مال اپنی مرضی کے مطابق کما سکتا ہے. لیکن انسان ایک فطرت ہے، جب اسے نعمتیں مل جاتی ہیں، یہ بجائے اس بات کے کہ نعمت کا شکر ادا کرے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں نا، حالانکہ دینے والا میں ہوں، مجھی سے منہ موڑ دیتا ہے. بھائی جان یہ آواز تھوڑی سی کم کریں، میرے ساتھ ہی اعراض کرتا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو شخص محسن کے احسان کا بدلہ دینے کے بجائے اس کی مخالفت کرے نا، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسے انسان کو اچھا نہیں سمجھتا. کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس نے احسان کیا اور یہ الٹا اسی کی مخالفت کر رہا ہے. اور دیکھیں، ہم تو کسی کے ساتھ کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو اللہ نے تو سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے. جب ایک انسان اسی رب کی مخالفت پہ آ جائے پھر اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک شخص قارون تھا قوم موسیٰ کے اندر. اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. خزانے نہیں، جن لاکرز میں اس کے خزانے تھے ان کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی. اس کے ذہن میں ایک زوم آ گیا کہ یہ جو کچھ کمایا ہے میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. آج ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ اتنا عقل مند ہوتا تو اللہ اسے کیوں نہ دے دیتا. یاد رکھیں، ان اللہ هو الرزاق
ذو القوت المتین. رزاق یعنی دینے والا اللہ ہے، اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم کر دے. لیکن ہم اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہمیشہ اس کا گلہ ہی کرتے ہیں. سورت فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں، بہت زیادہ عزت و شرف دیتا ہوں، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی رب نہیں دیتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب میں اس کا رزق اس کے مطابق کر دیتا ہوں، جتنی اس کی ضرورت ہے، یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے. اللہ کہتے ہیں کلا، میں نے تیری توہین نہیں کی. بل لا تکرمون الیتیم. تیرے معاشرے میں ایک ایسا شخص تھا، ایسے لوگ تھے جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، وہ یتیم تھے، تیری ہمدردی کے مستحق تھے، تو نے اس کی عزت نہیں کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. مسکین کہتے ہیں وہ شخص جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کا اچھے طریقے سے کفالت کر سکے. کہا ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. اسے اپنا سمجھ کے سنبھالتا رہا. وتحبون المال حبا جما. مال کی محبت میں اسے جمع کرتا رہا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ جب یہ نعمتیں دیتا ہے نا، جو شخص ان نعمتوں کا حق ادا کرے، اللہ اس سے نعمت نہیں چھینتا. لیکن پھر بھی ہر حالت میں اس بات پہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. نبی کریم زوال نعمت سے رو رو کے اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہ سے التجا کیا کرتے تھے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہماری زبانیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں، صرف انسانوں کے متعلق ہی نہیں، اللہ کی ذات کے متعلق بھی کہتے ہیں دتا کی سو سانو جڑا اسی کریے. اگر انسان، عرب کا ایک واقعہ آتا ہے، فیس بک پہ شاید بعض جوانوں نے دیکھا ہو، کہ ایک شخص کا گردہ تبدیل ہوا. جب گردہ تبدیل ہوا تو اللہ نے آپریشن کامیاب کر دیا. ڈاکٹروں نے 3 لاکھ ریال کا بل بنا کے اسے پکڑا دیا. اس بل کو پکڑ کے رونے لگا. ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بوگھت کچھ دیا ہے، یہ 3 لاکھ ریال آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. کہنے لگے بیٹا 3 لاکھ ریال کو نہیں رو رہا، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج صرف دوسرے سے لے کر اس میں تبدیل کرنے کا 3 لاکھ ریال لیا ہے. میں 70 سال کی عمر تک میرے رب نے مجھ سے کچھ نہیں لیا، یہ سب کچھ دیا ہوا تھا. رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا. میرے بھائیوں، جگر کی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دنیا میں سب سے سستا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 40 لاکھ روپیہ لگتا ہے. تو کیا اللہ نے جو ہمارا جگر دن رات ہمارا خون بنا رہا ہے، ہمارے جسم کو تقویت دے رہا ہے، میرے رب نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا اس کے خرچہ ہی دے دو جو یہ کام کر رہا ہے. ایک دن کے اندر انسان کے جسم کے اندر جو خون چلتا ہے
2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. کیا کبھی اللہ نے پوچھا ہے کہ کتنا پیٹرول لگا ہے میرا؟ ہم تو یہ بھی نہیں، اپنے جسم میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین تھے پروفیسر محمود فلکی. انہوں نے قرآن اور سائنس، قرآن کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کی ہے. انہوں نے سورت انفطار کی اس آیت کا تفسیر کرتے ہوئے انسان کے جسم کے اندر باتیں گنائی. ان میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں. یہ ہمارے کان کے اندر 1 انچ قطر کی ایک مشین ہے جس کے اندر 14,000 گراریاں ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ ساری جب موو کرتی ہیں تو آپ میری آواز کو کیچ کر رہے ہیں. اگر ان میں ایک بھی خراب ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یا تو آلہ لگانا پڑتا ہے یا لوگ مجھے بتائیں کیا کہا آپ نے، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی آواز آہستہ کرے یا زیادہ، ہمارے کان فوراً اس کو کیچ کرتے ہیں. دنیا ترقی کی معراج پہ ہے. دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو 1 سیکنڈ میں ہزاروں تصویروں کو کیچ کر لے سوائے آپ کی آنکھ کے. کیمرے کا فوکس چند لوگوں پہ ہوتا ہے. میں آپ سب کے چہرے کو ایک لمحے میں دیکھ رہا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا کیمرہ نہیں بنا سکتی. کہ یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ کان جو سن رہے ہیں یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ زبان جو بول رہی ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ سے التجا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کیا میرے اور آپ کے دل میں بھی خیال آیا ہے کبھی؟ اس کائنات کے سب سے متقی انسان اللہ کی نعمتوں پہ اتنا شکر گزار ہیں، دن رات اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس کو عافیت تو دے سکتا ہے، اس کو عافیت سننے کو تو دے سکتا ہے، اس بدن کو عافیت تو دے سکتا ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم اپنے بلبوتے پہ دیکھتے ہیں، اپنے بلبوتے پہ سنتے ہیں. یہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے تو اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. جب یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، ہمارے جسم پہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارے پاس جو عزتیں ہیں ان کو اللہ دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ایک لمحہ پوری زندگی کی محنت کو مٹی میں ملا دے. ساری زندگی کی وزاداری جو ہے ایک لمحے کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ ساری زندگی کی عزت برباد ہو جاتی ہے. جب چاہے چھین لے، کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ کبھی ہمیں فکر ہوا ہے اس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اللہ سے کیا کیا مانگتے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی. اے اللہ تو عزت سے نوازنے والا ہے، تو مجھے عزت دے. اللہ میرے نقصان کا تو ازالہ کرنے والا ہے، میرے نقصان کا تو ازالہ کر دے. لیکن یہ باتیں
شاید وہم و گمان میں بھی نہیں آتی کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کیا ہے. اس شخص سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا، اس شخص سے پوچھو جو سن نہیں سکتا. وہ ساری مجلس میں بیٹھا ہوا کتنا اس کے ذہن پہ کرب ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا، یہ سب لوگ سن رہے ہیں میں نہیں سن رہا، یہ سب لوگ بول رہے ہیں میں نہیں بول سکتا. وہ پوری زندگی کتنے کرب میں گزارتا ہے بیچارہ. کیا میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ ہمیں تو اللہ سواری دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم سب سے پہلے ڈیک لگواتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ اس میوزک کی آواز گونجے جس پہ اللہ نے ہمیشہ لعنت ڈالی ہے، جس سے رسول اللہ نے پوری زندگی نفرت کی تھی، اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کیا تھا. ہم پورے شہر کو نہ سنائیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. اس میں ہم LCD لگاتے ہیں بجائے اس بات کے کہ چلتے ہوئے دعا کریں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. سامنے ایک مووی لگا لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں نا، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مووی لگی ہوئی ہے یا وہ میوزک بج رہا ہے، فرشتے نے جان نکال لی. کتنا خوبصورت انجام ہوا. کبھی سوچا ہے میں نے یا آپ نے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ نعمت کی قدر کریں. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کریں، اور اس کو زوال سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر کریں. اس کا شکر کیا ہے کہ اس مال کا حق ادا کریں. اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے. ایک محدث تھے ابن القمہ، ان کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، آنکھوں سے بھی نابینے تھے، کانوں سے اونچا سنتے تھے. ایک دن ایک شخص سفر پہ جا رہا، اس نے ایک اونٹ کے پیچھے ایک بڑی درد بھری آواز سنی کہ اے اللہ جو تو مجھے نعمتیں دی ہیں مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں. وہ سوار کے کان میں جب آواز پڑی تو اتنی درد بھری آواز تھی، رک گیا. کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون شخص ہے جو اللہ کی کن نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے. جب وہ اتر کے اونٹ کی دوسری طرف گیا تو وہ بوڑھا آدمی ابن القمہ اکیلے بیٹھے ہوئے ریت کے اوپر اور رو کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو تو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میں اس کا کس طرح شکر ادا کروں. جا کے دیکھتا کیا ہے، پاؤں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، بولے تو آواز اونچی سنائی دیتی ہے. چیخ کے کہنے لگا کون سی نعمت ہے جس پہ اللہ کا شکر مانگتا ہے؟ تو ابن القمہ نے کہا زبان دی ہے اللہ نے، میں اس کا شکر کر سکوں. وہیں پہ بیٹھ گیا. کہنے لگے بزرگوں مجھے کوئی خدمت بتاؤ میں تمہاری خدمت کروں. کہنے لگے نہیں بیٹے جاؤ، اللہ رب العزت خود معاملہ میرے فرماتا ہے. کہنے لگا نہیں. ابن القمہ نے کہا کہ میرا بیٹا کل سے مجھے یہاں چھوڑ کے ایک کام کے لیے حاجت کے لیے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا. یہ اس کا حلیہ ہے، اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ کے اسے لے آؤ. وہ ارد گرد اپنا گھوڑا بگایا، ڈھونڈتا، ایک جگہ دیکھا اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کا جسم کوئی درندے کھا گئے ہیں. بڑی تکلیف میں کہ میں کس طرح جا کے بتاؤں کہ تیرا بیٹے کو درندے کھا گئے ہیں. آ کے مختلف بہانوں سے ان کے بات کرنے لگا. وہ کہنے لگے بیٹے بات کرو، بات کیا ہے؟ اس طرح بات نہ کرو، جو بات صحیح ہے وہ کرو. کیا دیکھ کے آئے ہو؟
کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بیٹا تھا اسے کوئی درندے کھا گئے، یہ اس کا لباس ہے۔ زور سے چیخ مار کے کہنے لگے اللہ اب مجھے وضو کروانے والا بھی کوئی نہیں، میں تیری نماز کیسے پڑھوں گا، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت ان کی جان نکلی، میں انہیں پکڑ کے واپس بغداد کی طرف بھاگا۔ جب وہاں گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ابن علقمہ ہے۔ تاریخ اسلامی کے اندر اس جیسا صابر انسان بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ بھی لوگ تھے۔ ایک عرب میڈیا پہ ایک تصویر آئی کہ ایک شخص جس کا جسم میں کنٹرول طاقت نہیں ہوتی، وہ صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ گرتا پڑتا ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں اے تندرست انسان کیا جواب دو گے جب یہ نماز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اللہ نے جن نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو پورا کریں، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ اکبر۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا دنیا کے اندر، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ آپ دیکھیں ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں، ہماری ٹریڈنگ، سارا کچھ موجود ہے لیکن ہر شخص تنگ دستی کا شکار ہے، لینے دینے پورے نہیں ہو رہے، کھاتوں میں کروڑوں کے مالک ہیں، پاکٹ میں ٹکا نہیں ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا، ہر وقت آسودگی کے بجائے تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اپنے والدین سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس اثاثے ہیں، اس کے باوجود ہماری معیشت ہم پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ کیوں ہوا؟ اس کی ریزن اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہیں پہ ختم نہیں ہوگا معاملہ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر یہ انسان اللہ سے شکوہ کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ تو اللہ اس کا جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ تو نے انہیں بھلا دیا تھا نا، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو بھی اللہ کی آیتوں پہ اس طرح کرے گا حد سے بڑھے گا اور انہیں بھلا دے گا، اس کا حشر یہی ہوگا، العیاذ باللہ۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ان نعمتوں پہ زوال نہ آئے، سب سے پہلی بات ان نعمتوں کا حق ادا کریں۔ اگر مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشروں میں
جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، اور یہ ان سے زیادہ بڑی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان تک ان کا حق پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ ان میں ہمارا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بیٹا بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، ہمارا چچا خالو پھپھا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اپنے ارد گرد، اس میں کوئی شک نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بہت اہم عبادات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا پڑوسی کس حالت میں رہ رہا ہے، کیا اس کے گھر میں ہنڈیاں پک رہی ہے یا نہیں پک رہی، کیا اس کے معاملات آسودہ ہیں یا نہیں۔ کسی پہ احسان نہیں، ہم کسی کو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے پیسہ لے کے راضی نہیں ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کل کو کہیں کوئی بات ہو گئی تو یہ کہیں گے ہماری زکاتیں کھاتا تھا، اور آج ہمارے سامنے آنکھیں نکالتے ہو۔ میری زکات کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا حق تھا جو میں نے دے دیا، یہ تو میرا تھا ہی نہیں۔ وہ احسان نہیں جتلاتا جس نے مجھے دیا تھا، تو میرا حق کیا ہے؟ میں اس کا حق دے کے اس کو احسان جتلاؤں؟ اس نے تو کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تم اچھی بات زبان سے نکال لو، یہ اس سے بہتر ہے کسی کو دے کے اسے اذیت دو۔ دوسری بات، اللہ سے دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، وتحول عافیتک، جو صحت اور تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی آفت آن پڑے اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آخری بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری بنیادی کھانے کے لیے جو جنس ہے وہ گندم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت گندم پہ دانہ لگ چکا ہے۔ اب یہ بارش جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر یہ مسلسل اسی طرح برشی تو وہ دانہ اللہ دکھا کے بھی واپس لے لے گا۔ ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میری دکان تے چل دی ہے، میری فیکٹری استعمال بند ہے پیا، اگر یہ نہ ہوئی تو یقین جانیے ہمارے پاس کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ اس لیے صرف اپنی ذات کو میں اور آپ نہ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا نقصان کس میں ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ معاملات بن رہے ہیں اس کی وجہ ہماری خود غرضی ہے۔ ایک افراتفری ہے ملک میں، ہر دکاندار، ہر سٹاکسٹ روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح کوئی پریشانی بڑھتی ہے وہ اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ کوئی سیدنا عثمان کی سنت پہ بھی چل کے دیکھ لے، 1400 سال ہو گئے ہیں علماء اپنے خطبات میں ان کی باتیں دہراتے ہوئے۔ مدینے میں غلہ آتا ہے سیدنا عثمان کا، مدینے کے سارے تاجر خریداری کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھ سے دگنا لے لو، مجھ سے 3 گنا لے لو، مجھے دے دو، جس بھاؤ میں آیا ہے دگنا کر لو، 3 گنا کر لو۔ حضرت عثمان یہی کہتے ہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تاجر ہم ہیں، ہمارے علاوہ خریدار کوئی نہیں ہے، کون ہے تمہیں زیادہ دینے والا؟
کہنے لگے مسلمانوں میں اس وقت تنگی ہے، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، وہ کہتا ہے من عمل صالحا فلہ عشر امثالها، اچھا کام کرو میں 10 سے ملٹی پلائی کر دوں گا۔ کوئی ہے ہم میں جو حضرت عثمان کی سنت پہ بھی عمل کرے؟ ہماری خود غرضی تو یہ ہے کہ اگر ایک آئٹم صرف میرے پاس ہے، میری مناپلی ہے، تو میں جو من میں آتا ہوں مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے ایک اصول بتایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے تو زمین والوں پہ تم رحم کرو۔ یہ نعمت کی قدر ہے۔ صرف اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی بکری مت ذبح کرواؤ، دوسرے کا احساس کرو، اللہ تمہارا احساس کرے گا۔ اللہ مالک نے خیر میں برکت رکھی ہے، کم تولنے میں برکت نہیں رکھی۔ آپ کسی کو اچھا دے کے دیکھیں، اچھا کچھ نہ دیں، صرف اپنے اخلاق اچھا کر لینا تو دنیا آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گی۔ صرف آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ دوسرے کا قدر کے ساتھ بات کریں، اسے سلام کریں، اسے جی کریں، دنیا آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ بد اخلاق سے کبھی کوئی محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور نعمتوں کی قدر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے معاملے جو ہیں وہ پورے کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم کریں، تو اللہ تمہاری دولت پہ کبھی قدغن نہیں لگائے گا۔ اللہ مالک ہمیں ہماری دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے، اور یہ شکر اور ذکر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ حکم ہے، فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ کہنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ توفیق دے کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، توفیق دے کہ تیرا شکر کر سکیں، توفیق دے کہ تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا